آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر، میں ہوں علی ڈار اور میرے ساتھ آج موجود ہیں نجم زہرا صاحبہ۔ نجم زہرا صاحبہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ایک سینئر صحافی ہیں۔ اگر ہم بات کریں دعا زہرا کیس کے حوالے سے تو بہت اچھے طریقے سے اس کیس کو وہ کور کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں عدالتی کارروائی ہوتی ہے، سماعت ہوتی ہے، تو وہاں پر ہی ہمیں نظر آتی ہیں اپنی فیلڈ سے رپورٹنگ کرتی ہوئی، اور ان کا تجزیہ اور ان کے تمام تر معاملات پر جو حقائق ہیں، جو کوریج ہے، بہت وہ اچھے طریقے سے نبھا رہی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا نجم صاحبہ، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ یہ کہیے گا کہ جس طرح سے آپ اس دعا زہرا کیس کو کور کر رہی ہیں، بہت اچھے طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو خواتین ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے اتنا ایکٹیو نہیں ہوتی ہیں ایسی فیلڈ رپورٹنگ کے اندر۔ آپ نے تقریباً ہر سماعت پر ڈے ون سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہاں پر آپ موجود ہوتی ہیں اور آپ تمام تر جو کارروائی ہوتی ہے اس کا آنکھوں دیکھا حال ہمیں بتا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہیے گا کہ اس پورے معاملے پر ابھی تک جو ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے دعا زہرا کیس پر، آپ کی ذاتی اسیسمنٹ کیا، آپ کی آبزرویشن کیا ہے اب تک کی کارروائی کے حوالے سے؟ السلام علیکم، اور آپ کے تمام ویورز کو میرا بہت سارا سلام اور بہت ساری پیاری اور نیک دعائیں۔ علی ڈار صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ اب آتی ہوں میں آپ کے سوال کی طرف۔ تو جو ہماری اسسمنٹ ہے، جو ہم دیکھ رہے، تو ایک وقت ایسا آیا تھا، یقین کریے کہ ہم لوگ مایوس ہو گئے تھے جب مہدی کاظمی صاحب روتے ہوئے عدالت سے نکلے تھے۔ اور کیونکہ ہم لوگ اسی وقت سے پہلے سے ہی آپ کو پتا ہے کہ جب دعا زہرا کے میڈیکل کا بھی کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا اور ان کی سنوائی کسی طرح نہیں ہو رہی تھی، اور مجھے وہ وقت آنکھوں میں آتا ہے کہ میں گھر آ کے بھی، آپ یقین کریں کہ بہت دیر روتی رہی تھی جب سائمہ کاظمی صاحبہ نے پیر پکڑنے کی کوشش کی تھی آئیو کے اور پولیس والوں کے کہ مجھے ایک بار مجھے اپنی بیٹی کو گلے لگانے دو۔ مجھے یعنی کہ میں دیکھیے بیسیکلی میں بھی ایک ماں ہوں، میں لرز گئی تھی کہ اپنا پیدا کیا ہوا بچہ، اپنا پالا پوسا بچہ، اور آج ایسا وقت آ گیا کہ اس پاکستان میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہاں ایک ماں تڑپ رہی ہے اپنی بچی کو گلے لگانے کے لیے۔ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سی ایسی من پسند شادی ہے کہ ماں سے اور باپ سے بچی کو دور رکھا جا رہا ہے؟ میں گھر، آپ یقین کریں، میں خود ہی ڈرائیو کرتی ہوں تو پورے راستے میں روتی بھی آئی ہوں اور گھر آ کے میں روئی ہوں، اور اتنا مطلب مایوس ہو گئی تھی، اور میں کہتی پروردگار یہ کیسا ماجرا ہے کہ بچی کو ماں گلے نہیں لگا پا رہی ہے۔ تو ہم لوگ اس وقت بہت اداس ہوئے تھے، لیکن یہی کہ بار بار سلام پیش کرنا چاہیے مہدی کاظمی کو کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ ہم جیسے لوگ جو ہم اپنے آپ کو بہت مضبوط کہتے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ میں نے بم دھماکوں کی بھی رپورٹنگ کی ہے آن دی اسپاٹ جا کے، اور ہم نے باقاعدہ فائرنگوں میں کام کیا ہے، فرنٹ پہ آ کے کام کرتے ہیں، ہم گراؤنڈ پہ رہنے والے لوگ ہیں۔ اور میرے جو ساتھی جرنلسٹ دوست ہیں وہ بہت اچھے سے، اگر کبھی آپ کا کراچی آنا ہوگا تو آپ کو بتائیں گے کہ وہ بڑا میرا حوصلہ افزائی کرتے ہیں، کہتے ہیں شیرنی ہے ہماری، چیتی ہے، لیکن میں کبھی نہیں ٹوٹی علی، میں کبھی بالکل نہیں ٹوٹی۔ لیکن میں نہیں بھلا پاتی وہ سما، آج بھی میرے پاس وہ ویڈیو سیو ہے کہ جب سائمہ بھابی رو رہی تھی اور پیر، یار وہ ایک سید زادی ہے، اور میں تو کہتی ہوں سید زادی چھوڑے، ایک ماں کوئی بھی ہو، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، وہ ماں ہے پہلے، تو وہ پیر پکڑتی رہی اور ہم لوگ جو ہے مایوس ہو گئے تھے۔ لیکن الحمدللہ ہم سلام پیش کرتے ہیں مہدی کاظمی صاحب کو کہ وہ ہمت نہیں ہارے، اور جب وہ ہمت نہیں ہارے تو پھر ہم لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو جب میڈیکل کے لیے کہا تو ہمیں دھارس ہوئی کہ ہاں اب جو ہے راستے بننا شروع ہو گئے، اور انہوں نے جو بہت زبردست فیصلہ کیا وہ کسی بھی دوست کے کہنے پہ کیا، جبران ناصر کو لے کر آئے۔ جبران ناصر کی قابلیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ بچوں کی شادی کے جو ہے نا اسپیشلسٹ ہیں۔ اچھا، میں جو ہوں کوشش کرتی ہوں انگلش کم بولوں کیونکہ مجھے اپنی زبان پہ بڑا فخر ہے، تو میں آپ سے اردو میں ہونا ساری بھی بات چاہیے، نہیں بالکل، جیسے آپ بولنا چاہیں، کیونکہ مجھے کسی قسم کا کوئی کمپلیکس نہیں ہے۔ تو نہیں ہونا بھی چائلڈ نہیں چاہیے۔ میرج پہ جو ہے وہ ان کو عبور حاصل ہے، ان کا جو فیصلہ ہے۔ The burning question. Plastic bottles. Do they get recycled? Yes, they do. Vaporized in an incinerator, which is a kind of recycling. Very fast. And hot. Back to nature. I love the smell of burnt plastic in the morning. Any more questions?
لیا اور جب ہم نے سپریم کورٹ میں جا کے ہم صبح ہی پہنچے ہوئے تھے اور ہم کمرے عدالت میں تھے اور جس طرح سے تینوں معزز ججوں نے مہدی کاظمی صاحب کو سنا آپ نہیں تصور کر سکتے کہ دل ہمارے دھڑک رہے تھے کہ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ وہ ردی کے ٹوکرے میں پھینک دیں اور کہیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. لیکن میں وہاں موجود تھی اور سیکنڈ بینچ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور میں اپنی کانوں سے ساری بات سن رہی تھی کہ کس طرح سے مہدی جبران ناصر صاحب جن کو اسسٹ کر رہے تھے سپریم کورٹ کے وکیل کو وہ جو دلائل دے رہے تھے اور مہدی کاظمی صاحب یعنی کہ مہدی کاظمی صاحب نیچے کھڑے ہوئے تھے اور ججز اوپر تھے. آپ یقین کریں اتنی توجہ سے انہوں نے کی ساری بات سنی اور باقاعدہ جسٹس سجاد صاحب نے ڈھارس دی کہ آپ بالکل مایوس نہیں ہو, آپ کو یہاں سے جو ہے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا. پھر مہدی کاظمی صاحب کو اور ان لوگوں کو باقاعدہ جو ہے انہوں نے بیٹھ کے کہا کہ دیکھیے یہ ہمارے اختیارات میں نہیں ہے اور آپ لوگ جو ہے ٹرائل کورٹ چلے جائیں, فیملی کورٹ جائیں. انہوں نے مشورے دیے, انہوں نے راستے دکھائے. اور اس کے بعد سے باہر آ کے جب ہم نے جبران ناصر سے پوچھا کہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے دیکھیں ہم لوگ لا اتنا نہیں جانتے, قانون تو وکیل جانتے ہیں یا جج جانتے ہیں. تو پھر جبران صاحب نے ہمیں بہت اچھا کنوے کیا کہ دیکھیں یہ ہمارے لیے ایک نہیں کئی دروازے کھولے سپریم کورٹ نے. تو پھر اس کے بعد سے تو ہم لوگ بہت مطمئن ہو گئے تھے. اور جب میڈیکل ہوا ہے اور میڈیکل میں نے پوری ڈیٹیل معلوم کی کہ وہ کوئی عام ڈاکٹرز نہیں تھے جیسے یہاں پہ 500 روپے کی رشوت دے کے ایک جعلی ردی کا ٹوکرا بنوا لیا گیا نا سرٹیفکیٹ, تو وہاں ڈاؤ یونیورسٹی کے ڈین تھے اور 20 گریڈ کے 22 گریڈ کے اعلیٰ سرجن اور افسران تھے اور جنہوں نے نو ڈاؤٹ انہوں نے بالکل ایمانداری سے جو ہے یہ میڈیکل بورڈ پہ اپنا حق ادا کیا. اور کئی موقع ایسے آئے کہ ہمیں باقاعدہ انہوں نے ڈانٹا کہ آپ لوگ کیوں مسائل کریٹ کرتے ہیں, رش لگا رہے ہیں, مجمع لگا رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ دعا زہرا کو جو پہلی دفعہ ہائی کورٹ میں لایا گیا تھا اس وقت وہ گدھے گھوڑوں کی طرح گھسیٹی جا رہی تھی, لیکن میڈیکل کی آپ ساری فوٹیج دیکھیں ان تمام ڈاکٹرز کی ہی تربیت تھی, ان ڈاکٹرز کا ہی جو ہے نظم و ضبط تھا کہ دعا بالکل مزے سے تنہا مزے سے چل رہی تھی. بالکل بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے ایک انٹرویو بھی کیا, میں نے آپ کا وہ انٹرویو بڑے غور سے دیکھا, بڑے دھیان سے دیکھا, بہت ہی آپ نے اچھے سوال کیے, ویلڈ کویسچنز آپ نے اپنے انٹرویو کے اندر کیے اور آپ نے کوئی بھی غیر اخلاقی بات اس کے اندر نہیں ہونے دی. یہ کہیے گا کہ بلکہ اس حوالے سے میری آپ سے آف دا ریکارڈ بھی بہت تفصیلی بات چیت ہوئی اس انٹرویو کے حوالے سے. آپ یہ کہیے گا کہ آپ کی فائنڈنگز کیا ہیں اس انٹرویو کے حوالے سے؟ دیکھیے جب جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو نا آپ نظر انداز کریں, کیونکہ بزرگ کہتے ہیں اگر آپ کیچڑ میں پتھر ماریں گے نا تو چھینٹیں آپ کے اپنے اوپر آئیں گی, لیکن کیا کریں گے جب آپ معاشرے میں رہ رہے ہیں کسی چیز کو فالو کر رہے ہیں نا, کسی کیس کو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پھر دونوں طرف دیکھنا ہے. اور مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دشمن سے کبھی غافل مت ہو. تو یہ لوگ ہیں تو نہیں اس قابل کہ ہم ان کے ولاگز بیٹھ کے دیکھیں, لیکن کیا ہے کہ ہم ان کی چالیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں. تو میں نے جو آبزرو کیا کہ جب مہدی کاظمی کے صاحب کے حق میں کوئی بات فیور میں جانے لگتی ہے تو یہ لوگ بیٹھ کے جو ہے جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں, غلط باتیں کرتے ہیں. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ لوگ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں, ان کے اتنے طوطے اڑ جاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا تمام حدود تمام گندگیاں پار کرنے میں جو ہے نا یہ بالکل شرمسار محسوس نہیں ہوتے. کہ ایک میں نے ان کا انٹرویو دیکھا, وہ خاتون جو ہے نعوذ باللہ توبہ توبہ میں تو کہتی ہوں وہ عورت نام پہ دھبا ہے. تو اس عورت نے جب دیکھا نا کہ اب سارے ہمارے تاش کے پتے ختم ہو گئے, ہم نے جتنے بھی پروپیگنڈے کرنے تھے اب ہم ہار گئے, تو اس نے آخر میں, اور میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی یہ جس طرح سے میں اس کے انٹرویو دیکھتی تھی نا مجھے یقین تھا کہ آخری حربہ جو ہے یہ یہی کہے گی کہ نا خدا نہ کرے مہدی کاظمی کی جو ہے وہ دعا زہرا سے کوئی غلط تعلقات تھے. تو اس بات نے نا میرے تن بدن میں جو ہے آگ لگا دی کہ یہ اتنے گر جائیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا اتنا غفور الرحیم ہے, وہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کو کہتا ہے کہ میری بارگاہ میں آؤ, سچے دل سے معافی مانگ لو, تم کائنات کے ذروں کے برابر بھی تم نے گناہ کیے ہوں گے نا, میں رحیم ہوں تمہیں معاف کر دوں گا. تو بھائی آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں نا, آپ نے اتنی غلط باتیں کہی. دیکھیں علی ایک بات بتائیے, بچی گھر سے بھاگی ہے اگر صحیح ہے, باپ کہہ رہے اغوا ہوئی ہے, تو آپ ان دو ٹاپک پہ رہیے, صحافی ہے نا آپ کا کام نہ فیصلہ کرنا ہے نہ مزید کہیں اور جانا ہے. آپ ڈبل شاہ کے رشتہ دار بتا رہے انہیں, آپ انہیں ایف آئی اے کے کیس میں مبتلا کر رہے ہیں, آپ اتنی کردار کشی کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں, ساری اطلاعات آپ کے پاس ہیں, اور وہ مہدی کاظمی کو اٹھا کے نہیں لے کے جا رہے ہیں.
کہ وہ تو ایف آئی اے کو مطلوب ہے. اتنے بڑے بڑے ہمارے یعنی پوری دنیا ہمارے جو ایجنسیز ہیں ان کے دماغوں کو ان کے کام کو پوری دنیا ہمارے بدترین مخالف انڈیا وہ ہماری ایجنسیوں کی تعریف کرتا ہے. مطلب انہوں نے تو چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. ندم زہرا صاحبہ دیکھیں یقینی طور پہ آپ بھی ایک خاتون ہیں, آپ بہتر سمجھ سکتی ہیں کہ ایک باپ کا اور بیٹی کا کیا رشتہ ہوتا ہے, کیا محبت ہوتی ہے. آپ سے بہتر شاید اس وقت کوئی نہیں, ہم بھی بات نہیں کر سکتے کہ ایک بیٹی اور باپ کی محبت کیا ہوتی ہے. لیکن جس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت سارے لوگ مہدی علی کاظمی کے بارے میں جو زبان استعمال کی گئی اور کہا گیا کہ جی مہدی علی کاظمی دشمن ہے شاید دعا زہرا کا اور اس پر تشدد کیا جائے گا, اور بڑی اناپ شناپ باتیں آپ کو معلوم ہے کیا کچھ کی گئیں اور نفرت پیدا کرنے کی ایک کوشش کی گئی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا یہ تمام تر باتیں کرنے کا؟ علی میں تو آپ کے پلیٹ فارم سے نا, میں تو اپنے پلیٹ فارم سے تو کہتی ہوں اور اپنی نجی محفل میں کہتی ہوں, دیکھیے ادارہ ہوتا ہے نا کوئی تو اس کے مختلف شعبہ جات ہوتے ہیں. یونیورسٹیز ہوتی ہیں نا, ان کی ڈفرینٹ ٹائپ فیکلٹیز ہوتی ہیں. تو اب ہے جدید دور, سوشل میڈیا کا دور ہے, اپنا کسی سے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے, لمحوں میں چیزیں باہر آ جاتی ہیں. تو یہ جو گینگ ہے جس کو شبیر صاحب ہیں ایک جرنلسٹ, انہوں نے بتایا کہ یہ گوگا گینگ ہے. تو یہ گینگ جو ہے نا تو اس کا یہ شعبہ ہے سوشل میڈیا کو فیس کرنے کے لیے, دفاع کرنے کے لیے, ظہیر گینگ کا, گوگا گینگ کا دفاع کرنے کے لیے. اس میں انہوں نے وکیل بھی بٹھائے ہوئے ہیں, سو کال جرنلسٹ بھی بٹھائے ہوئے ہیں, اور یہ عورت تو اللہ معاف کرے, میں تو اس کو عورت کہنا پسند نہیں کرتی ہوں. تو یہ جو بٹھائے ہوئے یہ دفاع کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ان کا, جس طرح زمین پہ ان کا دفاع کر رہے تھے وہ لوگ جنہوں نے جعلی ان کو میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا کے دیا, جو ان کو یہاں سے یہاں تک پہلے کراچی لے کر آئے, پھر گاڑی میں ڈال کے پنجاب لے گئے, وہاں سے پھر ان کی سہولت کاری کی, کتنے لوگوں نے ان کو اپنے گھروں میں رکھا, اور یہ جی 3 صوبوں کی پولیس کو چکما دیتے رہے, پاگل بناتے رہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم کراچی سے حیدرآباد جاتے ہیں تو ابھی کی میں آپ کو بتاؤں, میں ام ہانی کے والد کا انٹرویو کرنے گئی تھی. صحیح ہے, ہم متوسط طبقے کے لوگ ہیں, ہماری کوئی فیکٹریاں میلیں نہیں چل رہی. تو میرے ذہن میں تھا کہ ہمارا بہت زیادہ ہوگا نا, 3,500 میں آنا جانا ہو جائے گا اگر پیٹرول مہنگا بھی ہے. مگر آپ یقین کریں ہمارے کھانا وانا کھا کے بھی نا ہماری جو ٹیم تھی ہمارے آرام سے 10,000 روپے لگ گئے. تو آپ یہ بتائیں کہ ہم لوگ نا اس پہ ہو رہے تھے کہ یار 10,000 روپے لگ گئے خالی اتنے سے انٹرویو کے لیے ہماری اپنی ذاتی جیب سے. تو یہ ظہیر صاحب اتنی مہنگی مہنگی گاڑیوں میں گھومے ہیں اور اتنا بقول بڑے فخر سے ہنس کے بتا رہے تھے کہ ہم نے تو نا ہنی مون پہ تو ہم باہر جائیں گے اور ہم نے تو پورا پاکستان گھوم لیا. ارے بھائی تم کو اتنا پیسہ کس نے دے دیا, کس نے سیو کر بار لیا؟ میں تو یہ سوال اٹھا چکا ہوں اپنے ویلاگس کے اندر بھی, میں نے کوسچنز بہت بار ریز کیا اور کہا کہ یہ جو وکیل کی فیس آ رہی ہے اتنی زیادہ, یہ جو آپ اتنے دن جا کر ایک اور شہر میں رہ رہے ہیں, آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں, آپ کے پاس تو بقول آپ کے 60-70 ہزار روپے آپ کماتے ہیں اور آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ سب اس سے واقف ہیں, تو اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ میں نے یہ کوشچن کئی بار ریز کیا, خیر اس کا اب تک تو کوئی جواب نہیں ملا. لیکن میں ٹو بی ویری آنیسٹلی اگر میں بات کروں وہ یہ کہ ندم زہرا صاحبہ, آپ میری نظر میں آپ ایک دبنگ صحافی ہیں, آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور جس طرح سے آپ نے دعا زہرا کیس کے اوپر نظر جمائے بیٹھی ہیں اور اپڈیٹس ہر حوالے سے آپ دے رہی ہیں تمام تر ویورز کو, اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. ایک چیز اور جس پر میں آپ سے کوشچنس کروں گا, کمنگ ٹو دا لاسٹ کوشچنس, وہ یہ کہ شہلا رضا صاحبہ کے حوالے سے ان پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. آج بھی ایک پریس کانفرنس کی گئی لاہور کے اندر پریس کلب کے اندر, اور اب جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں وہ یہ اٹھائی جا رہی ہیں کہ شاید کوئی لسانیت اور کہہ لیجئے کہ فرقہ واریت کو ہوا دینے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. یہ کیا ایک نیا پلان ہے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ یہ نا آپ نے بہت اچھا سوال کیا, میں تھوڑا سا تفصیلی بتاؤں گی آپ کو کہ دیکھیے میں نے آپ کو کہا نا جب ہوتا ہے نا ان کی الٹی ہو گئی سب تدبیریں, پروردگار قرآن میں فرما رہے تم چالیں چلو اور ایک چال بس ہم چلیں گے اور تمہاری ساری چالیں پلٹ دی جائیں گی. تو جب یہ دیکھتے ہیں نا مہدی کاظمی صاحب جو ہیں وہ حق کی جانب بڑھ رہے ہیں اور لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں, عدالتیں ان کا ساتھ دے رہی ہیں, تو یہ روزانہ پینترے بدلتے ہیں. اب انہوں نے کریکٹر تو ان کا خراب کرنے کی کوشش کی, ان کو کیا کہتے ہیں بدنام کرنے کی کوشش کی, میں ذہنی اتنا ٹارچر کیا کہ ان کو کہا کہ بھئی ان بیچاروں کو قرآن اٹھانا پڑ گیا. اب ان کا وہ تو زور چل نہیں رہا. تو 3 دن ہو گئے, یہ پتہ ہے کیا کر رہے ہیں, پہلے کوشش ہو رہی ہے کہ سنی شیعہ کا کریں کیونکہ ہمارے یہاں مذہبی جنونیت پسندی آپ